السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ چھٹی صدی عیسوی میں اس قسم کے پاگلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یروشلم میں دماغی امراض کا ہسپتال تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ راہب یا راہبہ بن جانے کے بعد کسی کے لیے جیتے جی اپنی خانقاہ سے بھاگ نکلنا ممکن نہ تھا۔ جو راہب اپنی خوشی سے ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، انہیں مجبوراً نفس کشی کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابتدائی ادوار میں یہ خانقاہیں عام طور پر ان مفلوک الحال لوگوں سے آباد تھیں جن کے لیے دنیاوی زندگی میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن جب رہبانیت نے مسیحی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تو خوشحال لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ طبقہ اعلیٰ کے وہ نوجوان جن کے لیے رومی فوج میں بھرتی ہونا ضروری تھا، اپنی جان بچانے کے لیے خانقاہوں میں پناہ لیتے تھے۔ بااثر لوگوں کی شمولیت نے رہبانیت کی توقیر میں اور اضافہ کر دیا، اور خانقاہوں کے بشپ عوام کی بجائے خواص کو ترجیح دینے لگے۔ یہ لوگ خوشحال تاجروں یا حکومت کے عہدیداروں کے پاس جا کر ان سے اپیلیں کرتے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دو تو تم دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگے، اور اگر تم نے اس نجات کے راستے پر روکنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا۔ ان راہبوں کی تقریریں اس قدر پرجوش اور مؤثر ہوتیں کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے۔ لوگوں کے دلوں پر خانقاہوں کا رعب جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بعض راہبوں کی کرامات کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی جاتی تھیں۔ ہر خانقاہ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جہاں اختیارات ادنیٰ اور اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور جس طرح رعایا سلطنت کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی تھی، اسی طرح عام راہب یا با اختیار راہبوں کا حکم مانتے تھے۔ خانقاہ کا حاکم اعلیٰ یا راہب اپنے اختیارات میں صرف ان آزمودہ کار راہبوں کو شریک کرتا تھا جو نفس کشی اور ریاضت کے ان گنت مراحل سے سرخرو ہو کر نکلتے تھے۔ ان خانقاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کی کمی نہ تھی۔ لوگ یہاں اپنی استطاعت کے مطابق نذرانے لے کر آتے تھے۔ توہم پرستی اور اذیت پسندی نے ان راہبوں کو انتہائی متعصب اور تنگ نظر بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذات سے متنفر تھے، اسی لیے دوسروں کے ساتھ محبت یا رواداری سے پیش آنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے تنگ و تاریخ راستوں کے سوا کوئی دوسرا راستہ پسند نہ تھا۔ عقائد کے معاملے میں ذرہ بھر لچک ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کی خانقاہوں میں نفس کشی کے جو طریقے رائج تھے، ان پر نکتہ چینی کرنا یا انہیں معقولیت کی کسوٹی پر کسنا ایک ایسا گناہ تھا جس کی کوئی بخشش نہ تھی۔ مختلف فرقوں کے درمیان اعتقادات یا عبادات کے طریقوں کا معمولی سا اختلاف انہیں قتل و غارت پر آمادہ کر سکتا تھا، اور وہ اپنے مخالفین پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ کسی کے قتل کر دینے یا جلا دینے سے انہیں یہ تسکین ملتی کہ انہوں نے مقتول کی روح پر احسان کیا ہے، اور کسی کے ہاتھوں قتل ہوتے وقت انہیں یہ اطمینان ہوتا کہ ان کی روح کو جسم کی نجاست سے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ رومی حکومت اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود کلیسا کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرتی تھی۔ اگر کسی بات پر دنیاوی اور روحانی حکمرانوں کے درمیان ٹھن جاتی تو رومی سپاہی یہ محسوس کرتے کہ کلیسا کے تقدس کے محافظ ان سے کہیں زیادہ نڈر اور خونخوار ہیں۔ تیسری قوت سینٹ تھی، جو رومی حکومت کو کسی حد تک جمہوریت کا رنگ عطا کرتی تھی، لیکن سلطنت کے معاملات میں سینٹ کی مداخلت حکمرانوں کے مزاج پر منحصر تھی۔ ایک کمزور حکمران کبھی سینٹ کے ارکان اور کبھی کلیسا کے اکابر کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر رہ جاتا تھا،
اور ایک طاقتور بادشاہ کے لیے اپنے اختیارات میں معمولی مداخلت بھی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اصنام پرست یونانیوں کی بعض قدیم رسوم روم کی طرح قسطنطنیہ میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ رتھوں کی دوڑ کو ایتھنز اور روم کی طرح یہاں بھی ایک قومی کھیل کا درجہ حاصل تھا، اور بازنطینی حکمران ایک مذہبی رسم کی طرح اس کھیل کی سرپرستی کرتے تھے۔ ابتدائی ادوار میں یہ کھیل ایک تفریحی مشغلہ تھا، لیکن آگے چل کر تفریح ایک مستقل فساد کا ذریعہ بن گئی۔ رتھوں کی دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے مختلف گروہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے، اور بازنطینی معاشرے میں مذہبی فرقوں کی سی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ کھلاڑیوں کے جس گروہ کو شہنشاہ کی سرپرستی حاصل ہوتی، اس کے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ رات کے وقت مسلح ہو کر گھروں سے نکلتے اور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دیتے۔ ان کے مظالم اپنے مخالفین یا ان کے عام عوام تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ یہ درندے ان بے گناہ لوگوں کے گھروں میں بھی جا گھستے تھے جنہیں ان کی دوستی یا دشمنی سے کوئی سروکار نہ ہوتا تھا۔ دولت مندوں کی دولت چھین لی جاتی، خاوندوں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیویوں اور بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی، والدین کی گود سے ان کے خوبصورت بچے چھین لیے جاتے، لیکن انہیں احتجاج کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگر کوئی درندہ ان کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا تو مکان کو آگ لگا دی جاتی۔ قسطنطنیہ کو ان ہولناکیوں سے بچانے کے لیے قانون، مذہب اور اخلاق کے تمام ضابطے ناکام ہو چکے تھے۔ عوام کے گھروں کی طرح گرجے اور خانقاہیں بھی وحشت اور بربریت کی اس آندھی سے محفوظ نہ تھیں۔ حکومت کی فوج اور پولیس یہ المناک مناظر دیکھتی، لیکن ملوکیت کا رعب و جلال ادائے فرض کے راستے میں حائل ہو جاتا۔ اگر کوئی فرض شناس حاکم یا دیانتدار جج عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی جرأت کرتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کھلاڑیوں کے جس فریق کے سر پر شہنشاہ کا ہاتھ ہوتا، اس کے بدترین مظالم کے خلاف ملک کے قانون کی زبان گنگ ہو جاتی۔ پھر جب کوئی نیا حکمران کسی دوسرے فریق کا سرپرست بن جاتا تو ظالم مظلوم بن جاتے اور مظلوم ظالم۔